أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذ جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق الله العظيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. پچھلی آیتوں میں قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی باتیں کی تھی کہ ہمارے پاس اگر آپ نبی ہیں تو زمین کے خزانے ہم کو جمع کر کے دے دیجئے. جب آپ نبی ہیں تو زمین کے جتنے خزانے ہیں سب ہمارے پاس لائیے. اور ایسی اور دو باتیں بے تکا انہوں نے طلب کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب تک کے جو معجزات نازل فرمائے ہیں وہ خود بھی تمہارے لیے کافی ہیں. خود قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، اور باوجود عرب لوگ اتنے فصیح و بلیغ ہونے کے ایسا کلام پیش نہیں کر سکے. اور پوری قرآن تو کجا ایک سورت بھی نہیں اور ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکے. لڑائیاں لڑی، مخالفتیں کی، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کی جیسی کوئی آیت پیش نہیں کر سکے. حالانکہ غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، احزاب اور خندق کا غزوہ ہوا، حنین ہوا، اتنے سب معرکے لڑے، لیکن قرآن مجید کی جیسی کوئی ایک آیت جو قرآن نے چیلنج کی پیش نہیں کر سکے. اور ایک مزاحی مسخرے نے ایک آیت پیش کی تو خود انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ تو بہت ہی بے تکا بات ہے. تو قرآن مجید کا ابھی بھی چیلنج ہے کہ معنوی اعتبار سے اور الفاظ کے اعتبار سے جو کچھ قرآن نے پیش کیا ہے اس کا کوئی بھی آج بھی اس کا چیلنج ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام کوئی ایسا پیش نہیں کر سکتا. یہ خود ایک معجزہ ہے اور رہتی دنیا تک کا یہ اعجاز ہے.
اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے اپنے اشارے سے. پوری دنیا نے دیکھ لیا، خود عربوں نے دیکھ لیا، مکے والوں نے اس کو دیکھ لیا، اور ایسی کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی پھر یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتے چلے، اور پھر یہ کہ آپ کو خزانے لے آئیں ہمارے پاس، آپ کے ساتھ جو ہے ایک باغ ہونا چاہیے پھلوں کا، اور اس کا جب آپ نبی ہے تو جنت کا ایک باغ یہاں اتاریے. تو اس سے ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ اس سے مقصد ایک حجت کی بات کرنی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان کے مطالبات کی تکمیل بھی کوئی مشکل نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مطالبے کے مطابق بھی کام کر سکتا تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ باوجود ان مطالبات کے بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے ان کے مطالبے کے مطابق تو بات نہیں ہوگی، جو مانگ رہے ہیں اس کا مطالبہ ان کا تکمیل ہو رہا ہے. اور قانون قدرت یہ بھی ہے کہ جب کبھی کسی قوم نے جب مطالبہ کیا کسی معجزے کا اور وہ دیا گیا اور اس پر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو قدرت کی جانب سے عذاب آتا ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ معاملہ فرمایا. اس کے ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، قل آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے یہ کب دعویٰ کیا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں علم غیب بھی نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کو نہیں جانتا. الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں امت اسلامیہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک سب متفق ہے. اس کے باوجود جھگڑے جاری ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں جو عقیدہ اہل سنت کا ہے وہ پوری مشرق سے مغرب تک ایک ہی عقیدہ ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. مگر اس کے باوجود امت کے لوگ ایک دوسرے پہ جھگڑے الزامات لگاتے چلے جا رہے ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غیب عطا فرمایا کہ جیسے حضور نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ نے مجھے پہلے والوں، اگلے والوں اور بعد والوں سب کا علم عطا فرمایا ہے. اوتیت علم الاولین والآخرین. اور پھر یہ بھی ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا علم اگر رسول پاک کا علم سمندر ہے تو تمام انبیاء کا علم ایک چلو بھر پانی ہے.
اتنا علم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ حضور نے خود بھی کئی احادیث میں فرمایا ارا امامی ارا خلفی کما ارا امامی۔ ایک صحابی نے نماز میں کچھ گڑبڑ کی ظہر کی نماز میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں پیچھے کا بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں۔ اب یہ تو صحیح ہے، مگر پھر یہاں حضور خود فرما رہے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب نہیں جانتا۔ حالانکہ اتنی غیب کی خبریں، اور نبی کہتے ہی غیب کی خبر دینے والے کو، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ سب بتا دیا، قبر میں کیا ہونے والا ہے غیب ہے، حشر کیا ہونے والا ہے غیب ہے، الصراط کا معاملہ غیب ہے، اور آخرت کی جتنے مرحلے آنے والے ہیں سب غیب ہے، اور حضور نے سب بتا دیا کھول کھول کے کہ شفاعت کا مرحلہ ایسا ہوگا، حوض کوثر کا وہ معاملہ ہوگا، الصراط کا یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، حساب کتاب میں ایسا ہوگا، میری شفاعت کا یہ حال ہوگا، سب بتا دیا آپ نے۔ یہ تو سب غیب کی اطلاع ہوئی، اور قرآن سارا کے سارا غیب ہی ہے۔ قرآن مجید نے شروع میں قید لگا دی کہ یؤمنون بالغیب، کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ غیب کا علم ہو۔ تو پھر یہ کیا فرما رہے ہیں حضور وَلَا عَالَمُ الْغَیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ حالانکہ غیب تو سب جاننے کی بات آپ فرما رہے ہیں، أُوتِيتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ اس کا مطلب ہمارے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ خالق ہونا اللہ کی ایک صفت ہے،